اس دنیا کی موج مستی میں اتنا بھی گم نہ ہو جائیں کہ حقیقی مقصد جو ہے وہ بھول جائے۔ یہ جو دنیا ہے یہ فانی ہے۔ حقیقی مقصد کیا؟ یہ ہے کہ ایک جو لڑکی ہے وہ میرڈ ہے، وہ بوائے فرینڈ بناتی پھرتی ہے۔ ایک جو لڑکا ہے وہ میرڈ ہے اور وہ گرل جو ہے اس کو فرینڈ بناتا ہے۔ بیوی جو ہے وہ خامند کو دھوکہ دے رہی ہے اور خامند جو ہے وہ بیوی کو دھوکہ دے رہا ہے۔ لڑکی جو ہے وہ اپنی ماں کو دھوکہ دے رہی ہے اور لڑکا جو ہے وہ اپنے باپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ اور اپنی خواہشات جو ہے، غلط خواہشات، ان کو پورا کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ وہ بھول چکے ہیں کہ کس مقصد کے لیے اللہ تعالی نے پیدا کیا تھا۔ دھوکہ دینا جو ہے اس کو ہم نے اپنی عادت بنا لیا ہے، تو خدا را اس عادت کو ختم کر لیں۔ جو لڑکے اور لڑکیاں میرڈ ہو کے یہ منہ کالا کر چکے ہیں اور منہ کالا کر رہے ہیں، ان سے میں یہی کہوں گا کہ وہ ساری چیزیں جو ہے ان کو چھوڑ دیں۔ آج کل کی جو لڑکیاں ہیں ان کو یہی ہوتا ہے کہ وہ الگ ہونا چاہتی ہیں، اور جو اپنا مائکہ ہوتا ہے اس کو زیادہ جو ہے وہ ترجیح دیتی ہیں۔ جو سسرال ہوتا ہے ان کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتی۔ تو یہ چیزیں غلط ہے، کیونکہ جو سسرال ہوتا ہے وہ اس کا اپنا اصلی گھر ہوتا ہے، اور جو لڑکیاں ہیں وہ اپنے سسرال سے بہت جلد جو ہے وہ الگ ہونا چاہتے ہیں، اور جو اس کے ماں باپ ہوتے ہیں وہ اسی چیز کے اوپر فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ الگ ہو جائے، الگ ہو جائے۔ ماں باپ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ غلط کہتے ہیں۔ اب ایک جو لڑکی ہے وہ اپنے آرام سے سسرال میں زندگی گزار سکتی ہے، لیکن وہ الگ کیوں ہونا چاہتی ہے؟ اپنی آسائش کے لیے، اپنی آرام کے لیے، اور وہ جو غلط کام کرنا چاہتی ہے اس کے لیے راستہ بنانے کے لیے۔ اب ایک لڑکی ہے، گھر کے اندر لوگ موجود ہوں گے تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ چیزیں نہیں کر پائے گی۔ اب جب وہ اکیلی ہوگی تو اپنی مرضی سے سوئے گی، اپنی مرضی سے اٹھے گی، اپنی مرضی سے جس کو اپنے گھر میں لے آئے، تو وہ ساری چیزیں، ان چیزوں کے لیے ایک انسان جو ہے وہ گیدرنگ چاہتا ہے، کسی کے ساتھ بولنا چاہتا ہے۔ تنہائی جو ہے یہ عام طور پہ انسان جو ہے اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ شور شرابہ اور یہ چیزیں انسان جو ہے وہ پسند کرتا ہے۔ شور سے مراد اس کے ساتھ کوئی جو ہے کمپنی دینے والا ہو، بات کرنے والا ہو۔ آج کل کی جو لڑکیاں ہیں، جیسے ہی شادی کا دوسرا تیسرا دن شادی ختم ہوتی ہے، اس کے بعد وہ فوراً ہی اس کوشش میں لگی ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح سے الگ ہو جائے، تاکہ وہ اپنی غلط خواہشات ہیں ان کو پورا کرنے میں اس کو کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ ایک جو لڑکی ہوتی ہے جس کی شادی ہوتی ہے ایک نئے گھر کے اندر، تو وہ ایک اس کے لیے نیا ماحول ہوتا ہے، اس کی زندگی کا ایک نیا سفر جو ہے وہ شروع ہو رہا ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ اس نے اپنی عزت بھی بنانی ہے، اپنا مقام بھی بنانا ہے، اور اس کے لیے قربانی چاہیے۔ پھر بعد میں جو ان کے گھر والے ہوتے ہیں ان کے دل میں اس کی عزت بھی ہوتی ہے، مرتبہ مقام بھی ہوتا ہے، سب اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، دل سے اس کی عزت کرتے ہیں، وہ سب کے دلوں پر پھر راج بھی کرتی ہے۔ اور جو اس کے برعکس جو آتے ہی پلاننگ شروع کر دیتی ہے اور اپنی جو چالیں ہیں وہ چلنا شروع کر دیتی ہے، تو اس کی کسی بھی گھر میں کوئی عزت نہیں ہوتی، بس وہ ایسے ہی اپنی زندگی جو ہے وہ خراب کر دیتی ہے۔ اور وہ جو سسرال کے اندر آ کے اس کو اپنا گھر سمجھتی ہے، سب افراد کو اپنا سمجھتی ہے، ان کا خیال کرتی ہے، ان کا لحاظ رکھتی ہے، ہر لحاظ سے، تو سب اس کو مرتے دم تک چاہتے رہتے ہیں۔ اور جو اس کے برعکس ہوتی ہے وہ کچھ وقت جو ہے انجوائے کرتی ہے، انٹرٹین کرتی ہے اپنی مرضی، پھر بعد میں اس کو کہیں پہ بھی عزت نہیں ملتی۔ اور یہ صرف کوئی ایک گھر کی کہانی نہیں ہے، یہ پاکستان اور انڈیا کے جو خاص طور پہ مسلم گھرانے ہیں ان کے گھروں کی یہی کہانی ہے، ہر ایک دوسرے گھر کی یہی سٹوری ہے۔ اور جو آج کل ڈرامے دکھائے جاتے ہیں ان کے اندر بھی یہی ہیرا پھیری، لڑکیاں جو ہے اپنے والدین کو، اور لڑکے جو ہیں وہ بھی اپنے والدین کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اور لڑکیاں جو ہیں بیویاں وہ دوسروں کے ساتھ چکر چلا رہے ہوتے ہیں، لڑکے جو ہیں وہ کسی اور کی وائف کے ساتھ چکر چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ڈراموں سے لوگ دیکھ دیکھ کر ان کے اوپر آنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ جو ہے نہایت خطرناک چیز ہے۔ ہم نے ان ساری چیزوں کو ختم کرنا ہے، اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان اور ایک اچھا انسان بنانا ہے، اور ہمارا جو معاشرہ ہے ہم نے اس کو بہتر کرنا ہے۔ کیسے بہتر ہوگا؟ خود کو بدلنا پڑے گا، سوچ کو بدلنا پڑے گا، اور جو غلط سوچ لوگوں نے اور ڈراموں نے اور جو غیر مسلم ہیں ان سے جو چیز آپ
اپنے گھروں میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں اس سے آپ جان چھڑائیں، اور اپنے جو آپ کے بزرگ ہیں، گھرانوں کا جو سسٹم جو ہمارے شروع سے آ رہے ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے تو اس کے لیے قربانی بھی ہے، اس کے لیے سوچ بھی بدلنی ہے، اپنے آپ کو بھی بدلنا پڑے گا۔ اور پھر یہاں پہ بھی وہی ہوگا کہ پتہ نہیں ہوگا کہ یہ کس کا بچہ ہے۔ آپ کو یہ چیز ایک انہونی لگ رہی ہوگی، لیکن پاکستان کے اندر اس طرح کے بہت سارے لوگ مسائل پوچھتے ہیں علماء سے آ کر کے، جو زنا سے بچے پیدا ہو گئے ہیں اب ان کا کیا کرنا چاہیے، اور یہ بہت ساری چیزیں مسلم گھرانوں کے اندر ہو رہی ہیں۔ اور یہ کوئی وقت دور نہیں ہے جس طرح ہمارا معاشرہ جو ہے وہ پلٹ رہا ہے غلط راستے کی طرف، تو اس میں تو بہت سارے لوگ انوالو ہو چکے ہیں۔ تو خدا را اپنے معاشرے کو خراب نہ کریں، اور جو بے حسی کی انتہا ہے اس کو ختم کر دیں، اور اپنے معاشرے کو بہتری کی طرف لے جائیں، اور اپنے ملک کے لیے کچھ کریں، اپنے معاشرے کے لیے کچھ کریں، اپنی نیت کو ٹھیک کر لیں، اپنی سوچ کو بدل لیں، اور جو آپ کے اندر ہوس جو ہے وہ پھوٹ کرے تو اس کو ختم کریں۔ اور یہ افسوس کی بات سب سے زیادہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ میرٹ جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں، شادی شدہ ہیں، اگر وہ یہ چیز کرتے ہیں تو ان کے لیے ایک چوک کے اندر کھڑا کر کے ان کو پتھروں کے ساتھ مارنا چاہیے۔ یہ سزا ہے اسلام کے اندر، اور لوگ اس کو ایک عام سی بات سمجھ کر چلو کوئی بات نہیں کر کے اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس سے ہمارا معاشرہ بہت جلد خراب ہو جائے گا جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ تو میرا یہ پیغام ان لڑکوں اور لڑکیوں کو ہے کہ جن کی آگے شادی ہونے والی ہے تو وہ یہ چیز ٹھان لے کہ وہ کبھی بھی شادی جب ان کی ہو جائے گی تو وہ کسی غیر مرد کی طرف آنکھ نہیں اٹھائیں گی، اور لڑکے جو ہیں وہ بھی کسی غیر لڑکی کو نہیں دیکھیں گے، صرف اور صرف جو ان کا ہم سفر ہے اس کے ساتھ مخلص ہو کر زندگی گزاریں گے، اور اپنی فیملی کو ہر طرح سے وہ سپورٹ کریں گے، چاہے وہ ایک لڑکے کی فیملی والے ہیں چاہے وہ لڑکی والوں کی فیملی ہے، تو ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ درست ہو جائیں گی۔ جو لوگ میری ان باتوں سے ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں تو وہ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اگر یہ میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔